فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور گرامی قدر پیارے بھائیوں، دو مجلس اس موضوع سے متعلق ہوئی ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کے مظاہر کیا ہیں، یعنی کیسے ہم جانیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، یا یہ کام ہم سے کیوں سرزد ہوا، یا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم کیوں نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اسباب کیا ہیں، آخر کیوں بندوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کے دوافع کیا ہیں، کس وجہ سے ایک بندہ اپنے دل کے اندر سختی محسوس کرتا ہے، کیا وجہ ہے کہ بندے کی رغبت اللہ کی عبادت کی طرف نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ بندہ چاہتا ہے لیکن نوافل عبادات اس سے سرزد نہیں ہو پاتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ ایک اور چیز رہ جاتی ہے کہ آخر ہمیں مظاہر کا پتہ چل گیا اور اسباب کا پتہ چل گیا تو اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیے ساتھیوں، اس سلسلے میں اگر ہم تھوڑی سی توجہ سے کام لیں تو اب یہ جو موضوع ہے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باتیں ہم نے مظاہر سے متعلق لکھی ہے، یا جو باتیں ہم نے خصوصاً بیماری کے اسباب سے متعلق لکھی ہے، اگر اس پر توجہ دے لیا جائے تو علاج آسان ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے سردی کیوں لگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی کوتاہی کی ہے کپڑا پہننے میں، باہر نکلنے میں جہاں نہیں چاہیے، تو اب اس کا مطلب اس کا علاج ہے کہ اس سے پرہیز کرے، اس کو سردی سے نہیں لگے گی اس کو۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وضاحت بہت ضروری ہوا کرتی ہے۔ دیکھیے، یہ تمام چیزیں جو ہے تین باتوں میں محصور ہیں، تین چیزوں میں محصور ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اگر انسان کو علم حاصل ہو جائے، خصوصاً وہ علوم جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان سے متعلق ہے، دوسرے سارے جو ایمان ہیں اسی کے اجزاء ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان سے متعلق اگر ہمارا علم صحیح ہو، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم ہے، اگر اس کا ہمیں صحیح علم ہو جائے تو بڑی آسانی سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، ہمیں جو علم ہو اس علم کے مطابق ہم عمل بھی کریں، اس لیے کہ عمل کے ذریعے ہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی کے اندر، صحیح بخاری کے اندر وارد ہے۔ تو اگر وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، یعنی عمل صالح کرنا شروع کر دے، تو اس کے بیماریوں کا علاج بڑا آسان ہے۔ اور تیسری چیز اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اس ناحیے سے بھی تعلق جوڑے کہ مانگنا ہے تو اس سے مانگے، پناہ میں آنا ہے تو اس کی پناہ میں آئے، ذکر کرنا ہے تو اس کا ذکر کرے، یاد اگر ہو تو اسی کی یاد ہو۔ ہمیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے، ساری چیزیں بھول جائیں لیکن یاد کون رہے؟ اللہ تبارک و تعالی یاد رہے۔
تو اگر ہم اس کو ذکر اور دعا کو بھی اس کے ساتھ ملا لیں، اگر یہ تین چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، یعنی ہمارا علم ہو گیا، علم کے مطابق عمل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی ہم کرتے رہے، تو ہمارے ایمان کے اندر جو کمزوری ہے وہ بڑی آسانی سے دور ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چند امور، خصوصاً ہم نے 10 امور ایسے لکھے ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کر لیتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو اس کا علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پہلی چیز، قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کی تلاوت اور اس میں تدبر اور غور فکر ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے، اس پر انسان غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا جو بڑا اہم مقصد بیان کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہمارے ایمان کی جو کمزوری ہے وہ ایک دل کی بہت بڑی بیماری ہے۔ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ غیروں کی محبت بھر گئی ہے، ہمارے دل میں اللہ سے رجا کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ ہیں، ایسے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو دل کی بیماریوں کا، خاص طور پر جو معنوی بیماریاں ہیں، ان کا علاج قرآن مجید میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر قرآن مجید کی 4 ایسی صفات بیان کی ہیں کہ اگر انسان اس پر غور کر لے، اپنا لے، تو علاج اس کے ایمان کا بہت آسان ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، انسان قرآن موعظہ ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سب سے اہم یہ کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھتا ہے، قرآن اس کو یاد دلاتا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سب سے اہم یہ کہ وہ جو اصل سعادت کی جگہ جنت ہے، اس میں پہنچنے میں تاخیر یا ہم راستہ بھول جایا کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ قرآن موعظہ ہے۔ قَدْ جَاءَتْکُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ تمہارے دلوں میں جو بیماری ہے ان کے لیے قرآن شفا بھی ہے، وَہُدیٰ، اور ہدایت بھی ہے قرآن، اور مؤمنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو یہ اگر چاروں چیزیں ہمیں قرآن سے مل جائیں تو ناممکن ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا علاج نہ ہو پائے۔ اس سے بھی صریح آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب کے اندر ڈر اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایمان کی کمزوری، ایسے دور ہو جائے اللہ کا ذکر آئے تو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جب مومنین پر تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں جو کمزوری آ گئی تھی، جو کمی آ گئی تھی، وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو جایا کرتی ہے۔ ساتھیوں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ آپ دیکھیں سیرت نبوی سے لے کر کے متأخرین تک آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے دلوں کی اصلاح کا جو کام کیا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکا۔ تو دلوں کی اصلاح کے لیے قرآن مجید بہت اہم چیز ہے۔ تو اگر ہمیں محسوس ہے تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرنی چاہیے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ چیز دور کر دے گا۔
قرآن مجید کی تلاوت بندہ جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوگا تو یقیناً اس کے ایمان کے اندر قوت اللہ تبارک عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت دلوں کی اصلاح کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ دوسری چیز، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھے۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور کبریائی دلوں میں جس قدر کم ہوتی جائے گی اس کا ایمان اتنا ہی گھٹتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جس قدر بڑھتی جائے گی اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور کمزور پڑتا جائے گا۔ ایک مشرک شرک کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ذرا غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان لوگوں نے اپنی قوم کے سامنے جو شرک میں مبتلا تھے اسی چیز کو واضح کیا ہے۔ سورہ نوح پڑھیں آپ، وقت نہیں کہ میں تفصیلی آپ کے سامنے ان آیات کی تفسیر رکھوں، صرف اشارہ کرتا ہوں، اس کی تفسیر قرآن آپ تفسیر کتابوں سے دیکھ لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب رات و دن، صبح و شام، آہستہ اور بھلے مجمع میں، پرائیویٹ اور اجتماع میں ہر جگہ انہیں متنبہ کیا اور پھر بھی قوم ہدایت کے راستے پر نہ آئی، تو کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم کے لوگ تمہیں آخر کیا ہو گیا ہے کہ لا ترجون للہ وقارا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقار، اس کی عظمت، اس کی برتری کا عقیدہ تم نے کہاں چھوڑ دیا ہے، کہاں پھینک دیا تم نے، جبکہ جانتے ہو اللہ کی عظمت کیا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں توڑ در توڑ، طرح طرح سے، کیسے نطفہ، اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، ہڈیاں بنتی گئیں، کس طریقے تمہیں پیدا کیا، ذرا سوچو، کوئی ذات ہے کیسے کر سکتی ہے؟ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، یہ دیکھو اللہ نے کتنا عظیم ہے کہ آسمان طبق سات طبق، آسمان طبق در طبق اس نے بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، تمہارے فائدے کے لیے اس میں چاند کو نور بنا دیا ہے اور سورج کو چراغ بنا دیا ہے، اور یہی نہیں، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسی زمین سے بنایا ہے، پھر اسی میں واپس کرے گا اور یہیں سے نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور فرش بنا دیا ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کی کشادہ راہوں پر تم چلو۔ یہ عظیم عظمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ یہی جہت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے، اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کہاں کے ہو، کس کو پوج رہے ہو، کون ہے جن کو پوجتے ہو تم؟ ائفکا دون آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کے سوا تم نے جھوٹے معبود گڑھ لیے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، آخر رب العالمین کے بارے میں تم کیا تصور رکھتے ہو؟ دوسری جگہ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اپنی قوم کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کمزور پڑتی ہے وہیں پر شرک ایمان کمزور پڑتا ہے، یا ایمان کے اندر گھل لگ جاتا ہے اور وہاں پر شرک اور کفر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مکہ کے مشرکین سے بھی اللہ تعالیٰ نے متنبہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی قدر نہیں کی۔ تبھی تو حضرت عبداللہ مسعود کی وہ جو روایت ہے کہ یہودی آتا ہے عالم ان کا،
اور کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آسمان کو ایک انگلی پر رکھے گا، زمین کو ایک انگلی پر رکھے گا، پہاڑوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، سمندر کو ایک انگلی پر رکھے گا، یعنی ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ کہے گا انا الملک، بادشاہ میں ہوں۔ یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا کہ ان بیوقوفوں کو دیکھو، اللہ کو اتنا عظیم مانتے ہیں پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا ہے ان لوگوں نے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن یہ آسمان اپنی عظمت کتنا بڑا ہے اور یہ زمین کتنی بھاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مٹھی میں ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر انسان اگر نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، اور یہ چیزیں ساتھیوں قرآن مجید میں اللہ نے اتنا زیادہ بیان کی ہے، حدیثوں میں اپنی عظمت کو اللہ کے رسول نے اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ یہ اگر مستقل کوئی انسان صرف آیات پڑھ کر کے درس دینا چاہے تو اس کے لیے 2-4 مجلسیں کافی نہیں ہوں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو ہم پہچانیں، اسی لیے وہ حدیث جو صحیح مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، جسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، ان سے حضرت ابو مسلم خولانی روایت کرتے ہیں۔ صحیح مسلم ہی میں بھی ہے کہ ابو مسلم خولانی جب یہ حدیث بیان کرنا چاہے تو اس کی عظمت کے پیش نظر وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور پھر یہ حدیث بیان کرتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اور اسی کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے، عظمت کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی حدیث میں کہ اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تم میں کے جن اور ان سارے کے سارے مل کر کے، اول اور آخر سارے کے سارے مل کر کے تم میں سے جو متقی سب سے بڑا متقی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں ایک ذرے برابر کا اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی عظمت دیکھیے۔ اور اگر اس کے برعکس سارے کے سارے لوگ فرعون اور حامان اور ابو جہل جیسے ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ مل کر کے، جن اور ان سارے کے سارے اول اور آخر، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی پر بس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے اول یعنی جب سے یہ انسان بنا ہے اور جب سے جنات بنائے گئے ہیں اور جب تک اس دنیا میں رہیں گے، سارے کے سارے ایک زمین پر اکٹھا ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، ذرا سوچیں دنیا کے سے ہم اس کو تصور نہیں رکھتے کتنے لوگ مانگنے والے ہوں گے اور کتنا کچھ مانگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کی خواہش اور اس کی طلب کے مطابق دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا ایک سوئی سمندر کے اندر ڈبو کر کے آپ نکالے جتنا اس میں پانی آ جائے گا۔ ذرا سوچیں آپ، سبحان اللہ، کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمیں اور آپ کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہم کریں، اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ جس شخص کے دل کے اندر ایمان کمزور ہے اور محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر وہ غور کرے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظاہر بات ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسی آیات اور نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر ہم اور آپ اس میں تدبر کر لیں، غور کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ہمیں احساس ہوگا اور ہمارے ایمان کا علاج بھی ہو جائے گا، ہمارے ایمان کی کمزوری کا علاج بھی ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں تدبر کرنے کی دعوت بھی دی ہے، تفکر کی دعوت بھی دی ہے
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات و دن کی آمد و رفت میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں، عقل مندوں کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے۔ چاہے کی عقل رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، بڑے سے بڑا پروفیسر ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر وہ آسمان اور زمین کی نشانیوں میں وہ غور نہیں کرتا تو گویا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ عقل مند، عقل سے کورا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چل رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس پہلو پر ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، چت لیٹے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد کریں۔ اور کیا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش کیسے ہے، تخلیق کیسے ہے، اس کے بارے میں فکر ہے، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو آپ نے بلا وجہ نہیں پیدا کیا ہے، سبحانک تو بڑا پاک ہے، فقنا عذاب النار۔ اور یہ آیتیں 11 آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیے آخر تک، سورت آخر تک، یہ وہ آیتیں ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف اپنی نظر کرتے اور یہ 11 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں نقل کرتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ میں ذکر کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک تابعی ہیں عطا اور عبید ابن عمیر، وہ بیان کرتے ہیں کہ عطا ابن یسار ہے شاید، کہ ہم عبید ابن عمیر کے ساتھ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے، تو عبید ابن عمیر نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے امی جان، آپ مجھے کوئی ایسی عجیب واقعہ مجھے بتا دیجئے، عجیب مظہر بتا دیجئے جو اللہ کے رسول کو زندگی میں پیش آیا ہو۔ مائی عائشہ نے کہا آپ کی پوری زندگی ہی عجیب تھی، اور اگر تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتی ہوں۔ کہا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، بستر پر لیٹ گئے اور مجھ سے کہتے ہیں یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، اے عائشہ یہ رات تمہاری ہے، مجھے اعتراف ہے اس کا، تمہارا حق ہے، لیکن اگر تم اجازت دو، مجھے چھوڑ دو تو اپنے رب کی اس رات عبادت کرو۔ مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف مجھے آپ کا قرب بھی پسند ہے، اور دوسرے جو چیز آپ کو محبوب ہے وہ بھی مجھے پسند ہے، میں اس میں حائل رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، میں اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور رونے لگے، روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں تر ہو گئیں، دامن بھیگ گیا، مزید روئے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیاں تر ہو گئیں، مزید روئے یہاں تک کہ زمین جہاں پر آپ سجدہ کرتے تھے وہ زمین تر ہو گئی، نم ہو گئی۔ یہی حالت آپ کی صبح ہونے تک رہی ہے، یہاں تک کہ نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت، جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، اور جب دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں تو کہا اے اللہ کے رسول لما تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بلال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے بلال آج رات میرے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے، آج رات میرے اوپر ایک آیت اتری ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو اس کو پڑھے اور اس کے اوپر غور نہ کرے۔ وہ کون سی آیت ہے؟
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں انسان اگر غور کرے، ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں صرف جو مثالیں دی ہیں، انسان اگر اس کے اوپر غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا ایمان کتنا عظیم۔ کتنے لوگ آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے کہ اس قرآن مجید کی آیات میں غور کر کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہم روزانہ وہی آیت پڑھتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے، لیکن ایک آدمی جو خاندانی طور پر قرآن کو اللہ کتاب نہیں مانتا ہے، وہ نقد کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہے، تو یہ قرآن اسے کس طریقے سے ہدایت دیتا ہے، اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے بہت سے قصے بیان کیے۔ ان میں سے ایک چیز، ایک دانشور اس کتاب کو پڑھنے لگا اور جب اس آیت پر پہنچتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ دنگ رہ گیا اور ٹھہر گیا۔ اس نے کہا یہ بات کہنے والا یا تو بہت عقل مند انسان ہوگا اور یا پھر حقیقی طور پر اللہ کا رسول ہی ہوگا۔ وہ کہا کوئی بھی نہیں، یا تو انسان بڑا ہی بیوقوف ہوگا اور یا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ کہا کیوں؟ کہا عقل مند سے عقل مند انسان ہو، کوئی کتاب لکھے، وہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے، یقیناً کمی رہ جاتی ہے۔ کسی موضوع سے متعلق کوئی کتاب لکھے، حتیٰ کہ پروف ریڈنگ کی غلطی تک رہ جایا کرتی ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اگر عقل مند ہے تو۔ لیکن یہ چیلنج کر رہا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ایسا ہے یا تو پھر حقیقت میں اللہ کا رسول ہے، اور پڑھنے لگا آپ کی سیرت کو مسلمان ہو گیا۔ تو ہم غور نہیں کرتے اس قرآن کے اوپر، ورنہ یہ قرآن اور اس میں جو مشاہدات کائنات کا ذکر ہے وہ ہمارے لیے ایمان کا اور ایمان کی مضبوطی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چوتھی چیز ساتھیوں جو ہمیں آپ کو آپ کے ایمان کو مضبوط قوی کر سکتی ہے وہ شرعی علم کا حصول ہے۔ حلال حرام، شرک اور کفر، یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی؟ جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی تو نا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو بے علم ہیں؟ ذرا سوچیں، اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو عالم ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے عالم کسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ وہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اپنے علم کو عملی جامہ پہناتا ہے، وہ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس علم ہو، شریعت سے مطابق قرآن مجید سے متعلق اگر ہمارے پاس علم ہو تو وہ ہمارے ایمان کی تقویت کا بہت بڑا ذریعہ ہے ساتھیوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے جو چیز بھی آئے گی اگر اس کی حقیقت کو سمجھ رہا ہے دنیا کی اور آخرت کی حقیقت کو سمجھتا ہے، حلال کو حرام کو سمجھتا ہے، ایک انسان کو پڑی ہوئی 10 لاکھ کا سامان مل جائے، لیکن اگر وہ علم رکھتا ہے کہ اگر ہم اٹھا لیتے ہیں استعمال کر اس کا کیا نتیجہ ہونے والا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، کبھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ اسی لیے مومن کو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو تو اسے کہا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تبھی تو کسی بادشاہ سے متعلق معلوم ہوا کہ اس کے بعد ہرکاروں نے کسی عورت کی زمین کو ہڑپ کر لیا ہے۔ وہ زمین ایک نہر کے پل کے اوپر کھڑی ہو گئی، وہ عورت کھڑی ہو گئی، اسے معلوم تھا کہ بادشاہ ادھر سے گزرتا ہے، اور جیسے بادشاہ جانے لگا وہ آگے بڑھی، اس کے ہرکاروں نے روکنا چاہا، یہ شاید
سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ ہے، ان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ جب وہاں کھڑی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا نہیں آنے دو، آنے آئی اور لگام پڑھ کر کے کہا اس پل پر مجھے بدلہ دینا ہے، میرا حق دینا ہے کہ اس پل پر میرا حق دو گے تم؟ سلطان صلاح الدین نے کہا کہ وہ کون سا پل ہے؟ کہا کہ آخرت میں جو پل جہنم میں رکھا جائے گا۔ کہا بڑی بھی اس پل پر کون کس کو کس کا بدلہ دے سکتا ہے؟ اس دنیا میں جو کچھ لینا ہے لے لو۔ تو اگر انسان کے پاس صحیح علم ہوتا ہے، یہ ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کا سبب ہے۔ میں صرف قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ قارون کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قارون اور موسیٰ علیہ السلام کے جہاں پر قوم کے مکالمے کا ذکر کیا ہے، جہاں قوم نے سمجھانا چاہا لیکن قارون نے کہا کہ انما اوتیت علی علم عندی، یہ میری اپنے ہنر کی بات ہے، یہ میری اپنی قسمت ہے، کسی کے اس میں کیا حصہ ہے؟ تو کیا ہوا؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ تو کچھ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا جن کا ایمان کمزور تھا، جن کا ایمان دنیا کے بارے میں تھا، جو ایمان یہ رکھتے تھے کہ ہاں بھائی دنیا سے اپنا حق لینا چاہیے، جائز اور ناجائز میں مشغول رہا کرتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ مجھے میرے پاس بھی وہ دولت ہوتی جو قارون کو دی گئی ہے۔ قارون تو قسمت کا بڑا دھنی ہے، لذو حظ عظیم، بڑا گڈ لک ہے وہ، بڑی اچھی قسمت والا ہے، خوش قسمت ہے وہ۔ لیکن اسی کے ساتھ کچھ اور اللہ کے بندے بیٹھے تھے جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، عجیب بیوقوف ہو تم لوگ، افسوس ہے تمہارے اوپر، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اس قارون کی دولت سے لاکھاں ہزار گنا بہتر ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص خصوصاً قرآن اور حدیث کے علم کا حامل ہو، اگر وہ دنیا کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس شرعی علم نہیں ہے، اگرچہ لاکھ علامہ لوگ اسے کہہ رہے ہیں، اگرچہ لاکھ لوگ علامہ کہیں، لیکن حقیقت میں علم اس کے پاس نہیں ہے، اسے معرفت حاصل ہے، اپنی چرب زبانی سے لوگوں کے دل کو موہ لے رہا ہے، لیکن حقیقی جو علم ہونا چاہیے علم باللہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس کا یہ منظر ہوتا، ویلکم ثواب اللہ۔ وقال الذین اوتوا العلم، ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تھا، کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان اور عمل صالح پر اجر دینے والا ہے، وہ اس قارون کے خزانے سے خیر بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن یاد رکھو وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اسے حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم، شرعی علم حاصل کرے، اس سے اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، اس کے ایمان کی کمزوری دور ہوگی۔ پانچویں چیز ساتھیوں، دینی مجلسوں میں حاضری کا اہتمام اور ذکر اور اذکار کی مجلسوں کا انعقاد۔ دینی مجلسوں میں انسان کو، اور یہ چیز انسان کے مشاہدے میں ہے ساتھیوں، میں بچپن کا ایک واقعہ آیا، یعنی میں رہا ہوگا تقریباً 15-16 سال کا، ایک خاص ہمارے والد سے ان کے اچھے تعلقات تھے، بڑے صاف دل جو ہے وہ انسان تھے، لوگ ان کا پر ہنستے لیکن بڑے صاف دل انسان تھے۔ تو چونکہ والد صاحب بیٹھتے تو نصیحت کرتے رہتے تھے سب کچھ، تو ایک دن انہوں نے کیا صراحت سے کر دیا کہ حاجی صاحب جب تک آپ کے پاس بیٹھے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا کچھ نہیں ہے،
لیکن جب صبح کو ہم کھیت میں جاتے ہیں دھوپ لگتی ہے تو ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ دینی مجلس میں انسان جب بیٹھا رہتا ہے اس وقت اس کے ایمان کی جو کیفیت رہتی ہے دور ہونے کے بعد نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کیا کہا کرتے تھے، اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھو ہم ایمان تو لے آلے، کیا اپنے ایمان کو تازہ کر لے، ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو دینی مجلس ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے اس پر اپنا پر پھیلا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت ان لوگوں پر ہوا کرتی ہے، اور ظاہر بات جہاں سکینت اطمینان آئے گا وہاں پر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک ایسی دلیل جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت حنظلہ الکاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے اوپر غور کریں آپ، کہ خود بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں جیسے ہے کہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے رو رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے اور کہا کہ حنظلہ کیا حال ہے؟ تو کہا کہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو، کیا بات ہے بھائی، کیوں منافق ہو گیا؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہوتے ہیں اور جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے کسی اور ہی دنیا کے اندر بسے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہٹ جاتے ہیں، بچوں میں آئے کھیلنے لگے، بیویوں سے آئے ان سے بات کرنے لگے، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو بکر نے کہا یہی کیفیت تو میری بھی ہے، چنانچہ انہیں لے کر اللہ کے رسول خدمت پہنچ گئے۔ اب لوگ بار بار حدیث سنے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے بیان کیا، تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ یہ حنظلہ، اگر جو کیفیت تم لوگوں کی ہمارے ساتھ بیٹھتے وقت رہتی ہے، اگر وہی کیفیت ہر دم رہے تو تمہارے بستروں اور راستے میں چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم سے سلام کیا کریں۔ لیکن وہ ہر حالت میں اگر اس کیفیت میں انسان رہے تو اس کے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ساعۃ و ساعہ، لیکن یا حنظلہ ساعۃ و ساعہ، لیکن اے حنظلہ بات کبھی دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جائے، کبھی آخرت کی بات ہونے لگے، کبھی یہ ہو کبھی یعنی یہ چیز رہا کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی ایسا دل ہے، کوئی بھی ایسا دل نہیں ہے جس کے اوپر چاند کی طریقے سے بدلی نہ چھا جاتی ہو۔ چاند چمکتا رہتا ہے، بدلی کا ٹکڑا آتا ہے، اس کی روشنی جاتی رہتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہٹ گیا اور وہ چاند پھر ایسے روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دینی مجلسوں میں حاضری، دینی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ بھی انسان کے ایمان کی کمزوری کا علاج ہے۔ اور ایک اور چیز جس پر کم لوگ توجہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اہم اور بہت اہم چیز ہے۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ عابدین تھے، عبادات کا بکثرت اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج تو مشکل سے لوگ فرائض کا بھی اہتمام نہیں کر پاتے، جو فرائض کا اہتمام کر لیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بزرگ اور بہت بڑا پیر اور بہت بڑا جو ہے اللہ والا ہے۔ وہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہے کہ اصل عابد جو ہونا چاہیے، اصل عابد یہ وہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد جہاں ذکر فرمایا کہ ان کی جو اولاد ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام اور پیشوا بنایا ہے جو میرے حکم سے لوگوں کی کو ہدایت دیتے رہبری کرتے رہتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی وحی کی ہے کہ نیک کام کرتے رہو۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے رہو۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکات، اور آخر میں کیا بیان فرمایا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے، ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی میں عبادت کو اپنا اہم مقصد بنا لے
اور ایک قسم کی عبادت نہیں، جو بھی موقع اسے مل جائے عبادت کرنے کا، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے ہر کام کو وہ عبادت کے طور پر کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی تلاش کر رہا اس میں بھی عبادت کی نیت رکھے۔ ایک عورت ہے، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کے کھانے کا، ان کی تربیت کا، بچوں کی کوشش کرتی ہے، اس کو عبادت کی نیت سے کرے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا، اسے ایمان کی کتنی لذت ملے گی اور کتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ صرف ایک حدیث کے اوپر غور کر لیجئے جو صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج صبح ہوئی ہے تو آج کون انسان روزے سے ہے؟ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں۔ اچھا، کہا کہ من تبع منکم اليوم جنازہ، آج جنازے کے ساتھ کون گیا ہے؟ سب سے ابو بکر نے کہا کہ میں۔ اچھا، کہا آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں۔ عجیب، کہا کہ آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ کہا ابو بکر نے کہ میں۔ آپ نے فرمایا ایک دن میں جو شخص یہ چاروں کام کر لے رہا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ سب سے قوی ایمان والے کا حال ہے ساتھیوں۔ ان کا ایمان قوی کیوں تھا اتنا کہ عبادت کا، نیکی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ کوئی بھی موقع ہے تو اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے تو اسے چاہیے کہ عبادات کو بکثرت، قسم قسم کی عبادات کو بکثرت بجا لائے۔ اور آپ لوگ بار بار وہ حدیث سنتے آئے ہیں، صحیح بخاری میں جو حدیث ابو ہریرہ کی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ولی سے کسی سے دشمنی کرے اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز بندہ جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے فرائض کے اوپر عمل کر جائے، اور پھر اسی پر بس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ نوافل عبادات، نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقات ہیں، قرآن میں تلاوت ہے، نوافل عبادت کرتے کرتے میرے اتنا قریب ہو جایا کرتا ہے کہ اب اس کی کیفیت یہ رہتی ہے کہ وہ اگر دیکھتا ہے تو میری نظر سے دیکھتا ہے، اگر پکڑتا ہے تو میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، کہیں چلتا ہے تو میرے ہاتھ سے۔ یعنی کیا معنی ہے؟ اب اس کی سوچ اور فکر پر صرف میرے احکام حاوی رہا کرتے، اس کی اپنی کوئی رائے نہیں رہا کرتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بکثرت عبادات سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے اور اس کے ایمان کو قوت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک اور چیز جس سے ہمارے اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے، اگر اس سے بھی کوئی عاجز آ جائے تو اس سے بڑا عاجز انسان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کاہل انسان کوئی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت کامیاب علاج ہے ساتھیوں، بہت کامیاب علاج ہے، کیونکہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے تعاون کے بغیر راہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور ہماری توجہ اللہ کے رسول سے اسی طرف دلائی ہے۔ مستدرک حاکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، ساتھیو ذرا غور کرنے کی حدیث، ذرا سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب علی بدنہ۔ جس طریقے سے انسان کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل میں اس کا ایمان بھی بوسیدہ پرانا ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے اس کا علاج؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں تمہارے ایمان کی تجدید کر دے۔ معنی کیا ہے ساتھیو؟ ذرا غور کریں آپ۔
جس طریقے سے تمہارے جسم کے اوپر ایک کپڑا ہے وہ ایک حال میں نہیں رہتا ہے، کبھی گندا ہو جاتا ہے، کبھی پرانا ہو کر کے وہ پھٹ جاتا ہے، اس میں تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ گندا ہو گیا دھونے کی ضرورت پڑے گی، پرانا ہو جاتا ہے اس کو تجدید کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے ہی تمہارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے غفلت سے وہ کبھی گندا ہو جایا کرتا ہے، گناہوں سے کبھی گندا ہو جایا کرتا ہے، اس پر میل کچیل جم جاتے ہیں جس کو پالش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ شبہات اور شہوات کے فتنوں میں پڑ کر کے انسان اسے بہت کمزور کر دیتا ہے، لہذا اس کے لیے توبہ کی اور تجدید کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے سب سے بہتر ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے وہ حدیث جو مسند احمد کے اندر بھی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند بزار وغیرہ میں بھی ہے، علامہ البانی اور دوسرے علماء اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، جبکہ امام حیثمی ہیں، امام منذری وغیرہ اسے حسن قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا اعتماد اس حدیث پر اس پہلی حدیث کے اوپر ہے، لیکن اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جددوا ایمانکم، اے لوگو تو اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم کیسے ایمان کی تجدید کریں؟ آپ نے فرمایا تم بکثرت پڑھو لا الہ الا اللہ، تو فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر کے، جیسے وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رکھی تھی کہ علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں حلیۃ الاولیاء وغیرہ کے حوالے سے کہ اللہ ما من القلوب قلب، کوئی بھی ایسا دل نہیں ہے جس دل کے اوپر جو ہے وہ ایسے بدلی نہ چھا جاتی ہو، جیسے چاند پر بدلی چھا جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ انسان یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے، تو یہی کیا ہے؟ بدلی کا چھٹ جانا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایمان کی کمزوری سے بچنے کے لیے اس کا علاج ایک اور ہے کہ گناہ اور گناہوں کے ماحول سے انسان دوری اختیار کرے۔ یہ بہت اہم چیز ہے ساتھیوں۔ آپ اگر کوئی چیز ہے، آپ چائے بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس کے لیے صاف پانی تلاش کریں گے۔ اگر پانی آپ کے پاس ہے کبھی گندا بھی ہے تو اسے صاف کرنا چاہیں گے، صاف کرنا چاہیں گے۔ بلکہ مجھے یہاں یاد ہے کہ ابھی یہ فلٹر کا اتنا نظام نہیں چلا تھا، تو لوگ جو عام پانی آتا ہے یہ بلدیہ کا، اس سے اگر چائے بنانا چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ پہلے اسے ایک کیتلی میں رکھ کر کے ابال لیا کرتے تھے اور اسے پھر چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کے بعد اس پانی میں دوبارہ چائے بناتے تھے تاکہ اس میں ترسبات وغیرہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل صاف ہو، اس کی اصلاح ہو، تو ضروری یہ ہے کہ اسے اس ماحول سے آپ ہٹائیے جس ماحول میں اس کے اوپر گندگیاں آ رہی ہیں، گندگیاں آ رہی ہیں۔ اس لیے کہ گناہ کرنا ہی صرف برا نہیں ہے، جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں رہنا بھی برا ہے انسان کے لیے، اس پر خاموشی بھی بری چیز ہے، اس پر رضامندی بھی بری چیز ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ بیان لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف مائل نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں مائل کیا ہے؟ یعنی ان کی بات پر راضی ہونا، ان کی تائید کرنا، تو گنہگاروں کو ماحول میں رہنا اور یہ کرنا، یہ اس سے نہیں، ضروری ہے کہ اس سے ہم ہٹیں۔ اور 100 آدمیوں کے قاتل کا قصہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، 100 آدمیوں کے قاتل کا قصہ، کہ جب آخری بار اسے کسی عالم نے اسے توبہ کرنے کے لیے کہا تمہاری توبہ قبول ہوگی، تو کیا کہا؟ تم اس شہر سے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں برے لوگ رہتے ہیں، دوسری آبادی میں جاؤ، اگر اپنے ایمان کی تجدید چاہتے ہو، ایمان کی تقویت چاہتے ہو، تو یہاں سے الگ ہٹ کر کے وہاں چلے جاؤ۔ تو گناہ اور گناہ یہاں پر ہو رہا اس ماحول سے اپنے آپ کو، انسان کو بچانا، دور رہنا، خود ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ حدیث
اختصار کے ساتھ میں وقت نہیں کہ میں بیان کروں، ورنہ صحیح مسلم کو اس حدیث کے اوپر بھی غور کیا حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو جو بھیجا تھا تو اس کے کچھ حواری ہوا کرتے تھے جو اس کے بعد پر عمل کرتے، اس کی سنت پر عمل کرتے، اسے لوگوں تک پہنچاتے، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کرتے وہ تھے جو انہوں نے کہا نہیں گیا تھا، اور کہتے ایسی بات جو خود کرتے نہیں تھے۔ تو ان کی صفات بیان کی ہے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اگر مجھ سے بھول لیں، صحیح مسلم کے الفاظ یہی ہیں، بات وہ کہتے ہیں جس کے اوپر خود عمل نہیں کرتے، اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، بدعتوں کو ایجاد کر لیا ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جو شخص اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے وہ مومن ہے، اور سب سے ہلکا درجے کا مومن جس کا ایمان کمزور ہے وہ ہے جو کم سے کم دل میں برا سمجھتا ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ نہیں رہ گیا۔ تو گناہ اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ایسے ماحول میں رہنا یہ ایمان کی کمزوری کا سبب ہے، لہذا جو چاہتا ہے اس کا علاج ایسے لوگوں سے دور رہنا ہوگا۔ اور ساتھیوں صرف دو بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اور چیز ہے کہ انسان محاسبہ کرے، یعنی جب آپ لوگوں نے اس سے پہلے یہ جان لیا ہے کہ ایمانی کمزوری کے مظاہر اور اسباب کیا ہیں، تو انسان اس کو سامنے رکھے اور دیکھے کہ ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اس کا علاج نہیں کرے گا۔ ضروری ہے کہ احساس ہو کہ میں بیمار ہوں اور یہ بیماری ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی انسان یہ احساس کرے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری ایمان کی کمزوری کا یہ سبب ہے، اگر ہم نے اس کا علاج نہیں کیا تو یہی چیز ہمارے برے خاتمہ اور سوء خاتمہ کا سبب بن سکتی ہے، انجام ہمارا اچھا نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، گنہگاروں کے ماحول ان کے بستر میں ہمارا انتقال ہو جائے اور ہم اسے برا نہ سمجھتے ہو، برا نہ کہتے ہو، یہ کتنا بڑا برا خاتمہ ہے۔ تو انسان اپنا محاسبہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اللہ کو بھولے تو اللہ بھی ان کو بھولا دیا، وہ خود اپنے آپ کو بھولے، اللہ کوئی نہیں بھولا ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ کا۔ تبھی تو سنن ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے نا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے، اسی دنیا میں اپنا حساب کر لو۔ تو محاسبہ بھی ہمارے ایمان کی کمزوری کے خاتمے کا ایک بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ آخری چیز ساتھیوں، قبروں کی شرعی زیارت ہے۔ یہ بڑا اہم سبب ہے، بہت اہم چیز ہے جس سے انسان کے ایمان کو جلا مل سکتی ہے، جس سے انسان کا ایمان آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں انسان کے ایمان کی تجدید ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے قبر کی زیارت کو اپنا ایک اہم مشغلہ بنا لیا تھا کہ وہاں پر، اور یہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، اور آپ کی تاکیدی سنت ہے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ وہ حدیث جو صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جب گئے تو آپ وہاں کھڑے ہو کر کے رونے لگے۔ روئے یہ کیوں نہیں؟ والدہ ہے آپ کی، مکان ابوا میں ان کا، مکہ اور مدینہ سے درمیان میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہاں تک کہ صرف آپ نہیں روئے، آپ کے ارد گرد جو صحابی تو سارے کے سارے رونے لگے۔
آپ سے پوچھا گیا رونے کا کیا سبب ہے تو آپ نے کہا یہ ام محمد کی قبر ہے، اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے کہا ہم نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ماں کے لیے استغفار کی اجازت دے، تو اللہ نے نہیں دی۔ البتہ جب ہم نے ان کی قبر کی اجازت، قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی، لہذا میں ان کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہوں، اور تم بھی فزور القبور فإنها تذکر الموت، بعد میں تذکر الآخرہ، تم بھی قبر کو اس کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبر کی زیارت آخرت کو اور موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو ہمارے ایمان کی کمزوری کا ایک بہت بڑا علاج یہ بھی ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کیا کریں۔ ساتھیوں، یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کی ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی کمزوری کو دور کر دے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی تجدید فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔